ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کا سبب یہ تھا کہ ایک مسلمان عرب خاتون اپنے کسی کام سے یہود کے بازار میں گئی تو انہوں نے اس کا چہرہ کھلوانے کی کوشش کی، چہرہ کھلوانے کی کوشش کی۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ اس وقت پردہ تھا، وہ عورت پردے کے ساتھ آئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت پردہ نہ ہوتا، چہرہ کا چھپانا ضروری نہ ہوتا تو یہود اس پر اصرار نہ کرتے۔ اس چہرے کا کھلوانے سے مقصود ان کو اس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کو برانگیختہ کرنا تھا، ان کے جذبات کو ابھارنا تھا، بھڑکانا تھا۔ تو یہ سبب ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ دیگر اصحاب سیر نے نقل کیا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو یہود ان سے جلنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اگر ہم سے جنگ کا معاملہ پیش آیا تو دیکھ لو گے کہ ہم کتنے جنگ آزما لوگ ہیں۔ ان دونوں اسباب میں کوئی تضاد نہیں، یعنی دو سبب بیان ہوئے۔ پہلا یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بازار میں جمع کر کے خطاب کیا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، انہوں نے جواب یہ دیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان عورت تجارت کے لیے آئی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال دونوں اسباب ہو سکتے ہیں جس میں انہوں نے یہ اس بدعہدی کی۔ اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پردہ جو اسلام میں عورت کے لیے مشروع ہے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ضرورت نہ تھی کہ یہ عورت راستے میں اپنا چہرہ ڈھک کر نکلتی، اور اگر اس کا اپنا چہرہ ڈھکنا کسی دینی حکم کی بجا آوری میں نہ ہوتا تو یہود یہ حرکت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، اس لیے کہ اس حرکت سے ان کا مقصد اس عورت کے دینی شعور کو برانگیختہ کرنا تھا جو اس کے سراپا سے عیاں تھا۔ اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ممالک میں پردہ دار خواتین کے ساتھ اسی طرح کا تحریک آمیز سلوک ہوتا ہے۔ ہاں جی، بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، وہ عورت کے لباس احرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، عورت نہ چہرہ ڈھکے گی، نہ برقع اوڑھے گی، اور نہ ورس اور زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نافع رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، احرام باندھنے والی عورت نہ نقاب اوڑھے گی نہ دستانے پہنے گی۔ حج کا احرام باندھتے وقت عورت کو برقع یا نقاب اوڑھنے سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں منع کیا جائے؟ کہ وہ احرام کے لباس میں نہ چہرہ ڈھکے اور نہ ہاتھ ڈھکے۔ کس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمان عورت عام حالات میں برقع اوڑھتی یا اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی تھی، اس لیے اس حکم کا تقاضا ہوا کہ حج کے دنوں میں اسے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ اگر مسلمان عورت پہلے اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی، ہاتھ نہیں چھپاتی تھی، تو احرام باندھتے وقت اس بات کی وضاحت کیوں کی جا رہی ہے کہ اپنا چہرہ کھلا رکھے اور ہاتھ کھلے رکھے؟ تاکہ سب دیکھ لیں کیسے یہ پتہ چلے کہ پہلے پردہ تھا، پہلے پردہ ہے تو یہ استثناء دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو آپ پردہ کرتے ہو لیکن حج میں نہیں کرنا۔ حج میں نہیں، وہ تو منع کیا گیا، منع کیا گیا حج میں، اسی لیے منع کیا گیا تاکہ یہ وضاحت ہو جائے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں عدت گزارے۔ پھر بعد میں انہیں کہلا بھیجا کہ ام شریک کے گھر میں میرے اصحاب آتے جاتے ہیں، اس لیے اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لو، وہ نابینا ہیں، وہاں رہتے ہوئے اگر کبھی اپنا دوپٹہ رکھ دو گی تو ان کی نگاہ تم پر نہ پڑے گی۔ ان احادیث کا بیان تو اس پہلو سے ہے کہ عورت کا اپنے چہرہ اور جسم کے بقیہ حصوں کو اجنبی مردوں سے چھپانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کو اجنبی مردوں سے اپنا چہرہ چھپانا، جسم کے بقیہ حصوں کو چھپانا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ مردوں کا ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے تو اس پر بھی بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں۔
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک بار کسی پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ کی گنجائش ہے جو اتفاقاً پڑ گئی ہے، دوبارہ نگاہ نہ ڈالو، اس کی اجازت، اس کا تمہیں حق نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر میں قربانی کے لیے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس میں پھر آگے جا کے تذکرہ ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک خوبصورت عورت تھی اس میں، تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں، ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے لگے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو اس عورت کی طرف دیکھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ پھیر دیا اس طرف سے۔ تو دو ممانعتیں ان حدیث میں جمع ہیں۔ ایک عورت کو منع کیا گیا کہ وہ اپنا چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ اجنبیوں کے سامنے نہیں کھولے گی، صحیح، ٹھیک ہے، اور مرد کو منع کیا گیا کہ وہ عورت کی طرف نہ دیکھیں، نہ دیکھے۔ ہاں، لیکن پہلی نگاہ اس میں معافی ہے۔ اگر اتفاقاً آتے جاتے کہیں پڑ گئی تو وہ اس کی گنجائش ہے، معاف ہے، وہ اس پر یعنی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اس میں بعض حالتیں استثناء ہیں، علاج معالجہ وغیرہ کی غرض سے ڈاکٹر حضرات ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کی اسی حد تک گنجائش ہے، اس کی اسی حد تک گنجائش ہے۔ کام کے دوران اگر آپ جہاں پہ کام کرتے ہو وہاں پہ عورتیں کام کرتی ہیں لڑکیاں، تو پھر اس میں حکم جو ایمان والوں کا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھیں۔ بعض اوقات ایسا مخلوط نظام ہوتا ہے، پہلی بات تو وہاں سے اجتناب کیا جائے، اور پورا معاشرے ہی اگر اس طرح ہو تو اس کو سدھارنے میں اپنا کردار کم از کم ادا کرنا چاہیے کہ اپنا عمل ایسا ہو کہ دوسروں کو اس سے عبرت اور سبق ملے اور ان کو اس سے رہنمائی ملے۔ یہاں اصل اسلام یہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ملتے بھی ہیں کہ یہ صحافی خواتین ہیں یا نیوز کاسٹر ہیں، تو ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کرتی ہیں، آگے انہوں نے اس کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، اس سے وہ متاثر ہو کے انہوں نے بھی اس چیز کو اختیار کر لیا کہ واقعی یہ اگر اتنا اچھا اسلام ہے اور اتنا اچھا اس کا یہ حکم ہے تو ہم بھی اسلام قبول کر دیں۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا فطری، اللہ تعالیٰ نے فطری مذہب دیا ہے جو فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا کوئی بھی حکم کسی بھی دور میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان احکامات کو اپنانا چاہیے۔ باقی اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے، پردہ کا حکم جب نازل ہوا، سب سے بہترین عورتوں اور سب سے بہترین مردوں کے لیے یہ حکم نازل ہوا، تو آج کے دور میں جب ہر طرف فتنہ اور فساد ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، تو اس وقت میں کتنی زیادہ اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہرحال اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔